السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں، جیسا کہ اس سے پہلے کے 2 یا 3 ویڈیوز میں یہ گفتگو چلی تھی کہ رکوع پانے والا رکعت کا پانے والا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رکوع پانے والا رکعت پا لیتا ہے، ان کی پہلی دلیل پر گفتگو ہو چکی ہے۔ دوسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو ابن خزیمہ کی روایت ہے، من ادرک رکعۃ من الامام قبل ان یقیم صلبہ فقد ادرکها۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس نے امام کے ساتھ رکعت پا لی قبل اس کے کہ وہ رکوع سے اٹھ کر اپنی کمر سیدھی کرے، تو اس نے اس رکعت کو پا لیا۔ علامہ عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور محدث ابو جعفر عقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس روایت کے الفاظ قبل ان یقیم صلبہ، امام کے کمر سیدھی کرنے سے پہلے، یہ الفاظ، یہ جملہ صرف یحییٰ بن حمید نقل کرتا ہے، اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے یہ الفاظ نقل نہیں کیا ہے، اور یحییٰ بن حمید کو امام بخاری نے مجہول قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ قرہ بن عبد الرحمن ہے، جسے امام احمد نے منکر الحدیث، بعد میں ضعیف الحدیث، اور امام ابو حاتم نے غیر قوی کہا ہے۔ غیر قوی ثابت ہوا کہ یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اور ڈیٹیل دیکھنا ہے تو آپ جزء القراء امام بخاری کی دیکھ سکتے ہیں، سنن دارقطنی کی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح سے المرآۃ المفاتیح جو علامہ عبید اللہ رحمانی صاحب کی کتاب ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تحفۃ الاحوزی جو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی کی شرح ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے تیسری دلیل ان کی ہے، اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن ادرک الرکعة فقد ادرک الصلاة۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بھی راوی ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور مجھے سجدے میں پاؤ تو سجدہ کر لو، لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرو، اور جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی۔ یہ روایت سخت ضعیف ہے، یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی یحییٰ بن ابی سلیمان ہے، جسے امام بخاری نے منکر الحدیث قرار دیا ہے، اور امام ابو حاتم نے کہا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن وہ قوی نہیں ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا کہ حدیث تو لکھی جائے گی لیکن وہ قوی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یحییٰ اور زید اور ابن المقبری کے درمیان انقطاع بھی ہے، جزء القراء میں اس کا ڈیٹیل ہے۔ اس روایت میں بھی رکعہ کا لفظ ہے، رکوع کا لفظ نہیں ہے، جس پر تفصیل اس سے پہلے گزر چکی ہے پہلی دلیل میں۔ اس سے مراد رکعت ہے، رکعت پانے والا نماز پا لیا ہے بالفرض۔ اگر لفظ رکعت سے رکوع ہی مراد لے لیا جائے تب بھی اس حدیث سے ان کا مدعا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں رکعت کے پانے کی بات نہیں، نماز پانے کی ہے۔ کیا لفظ ہے؟ من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، اور رکوع بھی اگر مراد لیا جائے، جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز پا لی۔ رکعت کی بات ہی نہیں ہے یہاں، نماز پانے کی بات ہی نہیں ہے یہاں، نماز پانے کی بات ہے، رکوع پانے کی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی جس نے رکوع پا لیا بشرطے کہ رکعت کا معنی رکوع ہو تو اس نے نماز باجماعت پا لی، جیسا کہ دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الصلاۃ من الصلوات فقد ادرکها الا انه یقضی ما فاتہ۔ سنن نسائی کی روایت میں اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ حدیث ہے کہ جس نے کسی نماز کی ایک رکعت پا لی اس نے نماز پا لی، بشرطے کہ جو اس سے رہ گئی ہے اسے پورا کرے۔ تو اس حدیث میں رکوع بشرطے کہ رکعہ کا معنی رکوع ہوگا، اگر میں ملنے والے کو جو چھوٹ گیا ہے اسے پورا کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ رکوع میں ملنے سے رکعت نہیں ہوتی، بس جماعت کا ثواب یا نماز کا وقت مل جاتا ہے۔ اس طرح سے کچھ اور دلیلیں ان کی ہیں، وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب العالمین ہم سب کو اپنی نمازوں اور دیگر ساری عبادتوں کو اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحیح اور خالص سنتوں کے سانچے میں ڈھال لینے کی توفیق عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔